شامل عبادت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، مسلم بستیوں کے اندر، مسلم محلوں کے اندر، مسلم خاندان کے اندر زنا کاری پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر دیکھنے جاوے اور سروے کرنے جاوے تو 80 سے 85% ہمارا معاشرہ اس بلا کے اندر، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ تقریباً کوئی محلہ، کوئی بستی ایسی نہیں ملے گی کہ جس بستی کے اندر اور جس محلے کے اندر کوئی شخص کسی بھی طرح سے زنا کاری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ گناہ اتنا عام ہوتا جا رہا، جبکہ اسلام کے اندر
اور شریعت محمدیہ کے اندر اس کو بہت بڑا گناہ شمار کروایا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اس سے بچنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ یہ اصل زنا تک انسان کیسے پہنچتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، زنا تک پہنچنے کے بہت سارے کارن ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں جو انسان کو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ ان اسباب میں سے، ان کارنوں میں سے اور ان وجوہات کے اندر ایک بہت بڑی وجہ، بہت بڑا کارن، بہت بڑا سبب انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اس کی نگاہ بدل چکی ہے، بگڑ چکی ہے، خراب ہو چکی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان غلط چیز کو دیکھے گا تو اس کے خیالات غلط ہوں گے، اور خیالات غلط ہوں گے تو غلط کام بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آنکھیں ہم کو دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دیکھنے کا کام کرنے کا کہا ہے، مگر اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں دی گئی ہے، بری چیزوں سے ان آنکھوں کو بند کرنا ہے، نیچے رکھنا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھیں ان چیزوں کا فوٹو لیتی ہے، عکس لیتی ہے، اور فوٹو لے کر کے اس کو دل کی یا دماغ کی میموری کے اندر پہنچا دیتی ہے، جمع کر دیتی ہے، سیو کر دیتی ہے۔ جیسے ایک موبائل ہوتا ہے، ایک کیمرہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کا فوٹو لیتا ہے تو وہ فوٹو موبائل کے اندر اس کی میموری میں سیو ہو جاتا ہے، کیمرے کے اندر اس کی پٹی جو ہوتی ہے اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، جب چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر چونکہ موبائل میں جان نہیں ہے، روح نہیں، اس لیے وہ فوٹو جو موبائل کے اندر سیو ہو چکا ہے، کیمرے کے اندر سیو ہو چکا ہے، محفوظ ہو چکا ہے، وہ اندر جا کر کے موبائل کے اندر اور کیمرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرتا۔ مگر اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں، جو آنکھیں دی ہے، جو ہاتھ دیے ہیں، جو پیر دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، اس میں سے ہر ایک کے اندر روح ہے، جان ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کا فوٹو جب دل اور دماغ کے اندر پہنچتا ہے، سیو ہوتا ہے، تو اس کے اثرات دل اور دماغ پر مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ روح ہے، جیو ہے، وہ فوراً اثر کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے کے اندر ایک کتا تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے،
یا پھر ایک کمزور شخص پر ایک کوئی طاقتور انسان ظلم کر رہا ہے، مار رہا، یا پھر کوئی بھوک کی وجہ سے ترس رہا ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا فوٹو فوراً آنکھیں لے کر کے دل اور دماغ کے اندر پہنچا دے گی، اور جیسے ہی وہ فوٹو دل دماغ کے اندر پہنچے گا فوراً دماغ حرکت کرنا شروع کرے گا، دل حرکت کرنا شروع کرے گا، اور آپ کے دل کے اندر دیا، رحم، مہربانی، شفقت اور ایک تڑپ پیدا ہوگی اس کے تعلق سے۔ انسان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو آنکھیں کعبۃ اللہ کا فوٹو لے کر کے فوراً دل دماغ کے اندر سیو کرتی ہے، پہنچاتی ہے، اور دل دماغ اس کو سیو اور محفوظ کرتے ہیں، فوراً اس کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز جس کے بھی انسان کی آنکھیں فوٹو لے رہی ہے، وہ فوٹو دل اور دماغ کے اندر سیو ہو رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے اچھے اثرات یا برے اثرات فوراً پیدا کر رہے ہیں۔ انسان جب باہر کی دنیا میں غلط چیز کو دیکھے گا، کسی لڑکے کی طرف جب نظر پڑے گی، اب لڑکا باہر کی دنیا میں ہے، یعنی چل رہا ہے، زندہ ہے، یا پھر یہ کہ اس لڑکے کا فوٹو موبائل میں دیکھ رہے ہیں، یا موبائل کے اندر کوئی اس طرح کی فلم دیکھی جا رہی ہے، یا سائن بورڈ کے اندر جو فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں، راستوں کے اندر جو سائن بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں مختلف اسٹائل کے ساتھ لڑکوں کے فوٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو جب دیکھے گی عورتیں اور اس پر جب نظر پڑے گی، اور وہ فوٹو جب آنکھوں کے راستے سے دل دماغ کے اندر جائے گا تو پھر وہ اپنا اثر اندر پیدا کرے گا، اور انسان کے خیالات بدلیں گے، انسان کی سوچ بدلے گی، اور پھر آہستہ آہستہ جب دیکھتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بات تک پہنچاتی ہے۔ اب دیکھنا چاہے موبائل کے اندر ہو، چاہے فیس ٹو فیس ہو، یا پھر کوئی اور شکل کے اندر ہو، اندر کے خیالات بگڑیں گے تو وہ خیالات پھر دیکھنے کی حد تک نہیں رہیں گے، اندر کی شہوت اور اندر کی جو چیز ہے وہ بہت ساری چیزوں پر ابھارے گی، بات شروع ہوگی۔ اب بات کرنے کے لیے زبان کا استعمال، سننے کے لیے کان کا استعمال، اللہ رب العزت نے یہ کان اور یہ زبان صحیح دیکھنے کے لیے، صحیح بولنے کے لیے اور صحیح سننے کے لیے دیے ہیں۔ اب زبان سے غلط بولا جا رہا ہے، چونکہ پیار اور محبت کی بات کسی اجنبی مرد سے جائز نہیں ہے، لہذا یہ جو بات ہو رہی ہے وہ ناجائز ہوئی، غلط ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے زبان جیسی جو نعمت دی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ کان اللہ رب العزت نے صحیح سننے کے لیے دیے تھے، اب یہ کان کے ذریعے سے وہ بات سنی جا رہی ہے جو ایک دوسرے کی طرف سے پہنچ رہی ہے، اور چونکہ یہ پیار اور محبت کی بات اس طرح کی اجنبی مرد سے سننا یہ ناجائز ہے، اس لیے یہ سننا بھی درست نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ آنکھ غلط استعمال ہوئی، زبان غلط استعمال ہوئی، کان غلط استعمال ہوئے۔
اب یہ سلسلہ یہیں تک رکنے والا نہیں، جب بات شروع ہوگی تو پھر ملاقات کا چکر چلے گا، جب ملاقات کا چکر ہوگا تو اس کے لیے چلنا پڑے گا، جانا پڑے گا، کسی جگہ کو طے کرنا پڑے گا۔ اب یہ پیر غلط چل رہے ہیں، یہ گناہ کے کام میں چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ پیر گناہ کے کام پر چلنے کے لیے نہیں دیے تھے، یہ غلط استعمال ہو رہا ہے پیروں کا۔ جب ملاقات ہوگی تو پھر ہاتھ کا بھی غلط استعمال ہوگا اور چہرے کا بھی غلط استعمال ہوگا، بہت سارے اعضاء کا غلط استعمال ہوگا، اور یہ چیز آہستہ آہستہ وہ بہت بڑا گناہ جس کو شریعت نے کبیرہ گناہ شمار فرمایا ہے اور کبیرہ گناہ کہا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ جو ہے اس میں جس کا شمار کیا گیا ہے، یعنی زنا کاری، اس کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر غور کیا جائے تو یہ چیز چلی کہاں سے؟ یہ چیز چلی ہے نظروں سے۔ نظر سے نظر جب ملتی ہے تو پھر یہ گناہ کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے۔ اگر موبائل کے اندر نظریں ملتی ہے تو بھی پھر وہ چیزیں موبائل سے باہر کی دنیا میں فیس ٹو فیس کسی لڑکے کو دیکھنے کی طرف وہ مائل کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر موبائل ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کسی مسلم گھر میں ٹی وی آ جاتی تھی تو پورے معاشرے کے اندر، پورے محلے کے اندر شور مچ جاتا تھا، اور جس کے گھر میں ٹی وی ہوتی تھی اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کے چرچے محلے کے اندر ہر گھر میں ہوتے تھے کہ اس نے اپنے گھر میں ٹی وی لے لی، اور اپنے بچوں کو اس گھر میں بھیجنے سے اور وہاں تک پہنچنے سے دور رکھا جاتا تھا، اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔ مگر یہ سلسلہ اب ٹی وی کے ساتھ نہیں رہا۔ اب ہمارے زمانے والوں نے اتنی ترقی کر دی کہ ہر گھر میں نہیں بلکہ ہر ہاتھ میں ٹی وی پہنچا دی۔ آج چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کو بھی موبائل کے بغیر چلتا نہیں، اور موبائل کے اندر بھی بہت بڑا موبائل چاہیے، چھوٹا موبائل اور سادہ موبائل بہت کھال لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت کم اور محدود لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی چکر میں تو ہوتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہو جائے تو بڑا موبائل لے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں لے پاتے۔ موبائل کی حد تک ہی اگر رہتے تو بھی شاید گناہوں کے اندر اتنے مبتلا نہ ہوتے، مگر نیٹ کے بغیر بھی نہیں چلے گا۔ ہر ایک کو اپنے موبائل میں نیٹ کا کنیکشن چاہیے۔ اب نیٹ کا کنیکشن آ گیا تو اس کے اندر گھر میں بیٹھے بیٹھے جو چیز بھی دیکھنا چاہو دیکھ لو، کوئی روکنے والا نہیں۔ چادر اوڑھ کر کے دیکھ لو۔ پہلے تو کوئی چیز غلط چیز دیکھنی ہوتی تھی تو بہت چھپ چھپا کر کے یہ کام کرنے پڑتے تھے، لیکن جب موبائل آ گیا، نیٹ آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا تو اب ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی لوگوں سے بھی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنی اس میں مست ہے، کسی کو کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس کا سروے کیا جائے اور اندازہ لگایا جائے، تحقیق کی جائے، تو بڑے بڑے اور بوڑھے بوڑھے لوگ بھی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔
اب یہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے گندے اثرات معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں، اور معاشرہ تو بہت دور کی بات، گھروں کے اندر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ سسر اپنی بہو کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے، اسی طریقے پر بھائی اپنی سگی بہنوں کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے۔ بعض جگہوں پر تو یہ واقعات بھی سامنے آئے، ہماری قریبی بستیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک سگا باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں تک کس چیز نے پہنچایا ہے؟ یہ ساری چیزوں تک موبائل نے اور انٹرنیٹ نے پہنچایا ہے۔ اور چونکہ لڑکی بھی وہی چیزیں دیکھ رہی ہے، باپ بھی وہی چیزیں دیکھ رہا ہے، بہو بھی وہی چیزیں دیکھ رہی ہے، خسر بھی ایسی ہی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، بھائی اور بہن سارے کے سارے لوگ ایسی گندی چیزوں میں دیکھنے میں مبتلا ہے۔ اس وجہ سے اب باہر چونکہ کسی کے ساتھ رابطہ کرنے کے اندر بہت بڑی عزت کا کبھی خطرہ ہوتا ہے تو اپنے گھر کے اندر ہی منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ دونوں کے اندر کا باطن خراب ہو چکا ہے اس لیے دونوں اس میں مزہ لے رہے ہیں، کسی کو کچھ پرواہ نہیں اس میں۔ ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں، مگر وہ بول نہیں سکتی ہے، یا پھر یہ کہ کہہ بھی نہیں سکتی ہے، سہ بھی نہیں سکتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں خود ایسے کاموں میں مبتلا ہوتی ہے، اس لیے کس منہ سے بولے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہی چیز چلتی رہی تو ہمارے گھر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اس لیے اس پر ہم سب کو کنٹرول کرنا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نظروں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت پر بڑی تاکید کے ساتھ، شرمگاہ کی حفاظت پر بڑی تاکید کے ساتھ مختلف آیتیں اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر مضمون کو بیان فرمایا۔ ویسے قرآن کی ایک عام عادت، اللہ رب العزت کی قرآن مجید میں جو احکامات اور ہدایات دینے کی جو عادت رہی اور جو طریقہ رہا ہے وہ طریقہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کے جو شبد ہوتے ہیں، مردوں کے جو صیغے ہوتے ہیں، مردوں کو بلانے کے لیے، مردوں کو آگاہ کرنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں جو شبد ہے وہ مردوں کا شبد ہے، مگر مراد اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کے جتنے احکامات ہیں بھلے مرد کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہو مگر مراد اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہوا کرتی ہیں، اور اگر عورتوں کے لیے کوئی مخصوص حکم الگ ہے تو اس کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید کے اندر کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ ایک ہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی وہی حکم، عورت کے لیے بھی وہی حکم، مگر مرد کے لیے الگ آیت، عورت کے لیے اسی حکم کے لیے الگ آیت ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ طرز اور یہ انداز اس پر بڑی تاکید بتلا رہا اور اس کی بڑی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ چنانچہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی ہیں مختلف جگہوں سے، اس میں سے ایک آیت یہ پڑھی تھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی کہہ دیجئے مومن عورتوں سے۔ اس سے پہلے آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے، ایمان والے مردوں سے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے
اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، کیا کہنا ہے، کیا آرڈر ہے اللہ کا، کیا حکم ہے اللہ کا؟ تو فرمایا یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو وہ نیچی رکھا کرے، اپنی نگاہوں کو بلند نہ کیا کرے کہ کسی پرائے مرد پر ان کی نگاہ پڑ جائے، اور نگاہ پڑنے کے بعد وہ برے خیالات دل کے اندر پیدا کرے، اور پھر برے خیالات ان کو گناہ تک پہنچا دے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی جی کہہ دیجئے کہ مومن عورتوں سے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نظریں نیچی رہیں گی، برے خیالات نہیں آئیں گے، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور پھر مزید کیا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرے، کھولے نہیں، اس پر پردہ ڈالے رکھے اور اس پر کپڑا ڈالے رکھے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی اپنا بدن اوپن نہ کرے اور کھلا رکھ کر کے لوگوں کو نہ بتلائے، اس طریقے پر اپنا بدن کھلا ہوا نہ رہنے دے کہ کسی پرائے مرد کی اس پر نظر پڑ جائے، مرد کی اس پر نظر پڑ جائے۔ الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہے، یعنی ہاتھ اور پیر جو کام کرنے کے لیے کھلے ہی رکھنے پڑیں گے گھر کے اندر اور گھر کے باہر بھی، تو اس کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ اور چہرہ تو چونکہ چہرے کے ذریعے سے تو فساد پھیلتا ہے، اس لیے گھر کے اندر تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، جبکہ نامحرم گھر کے اندر نہیں ہے، اور گھر کے باہر جب نکلے گی تو چہرے کو بھی ڈھانپ دے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے بدن پر، اپنے گریبان پر چادر کو ڈالے رکھے، یعنی گھر سے جب باہر نکلے تو اس کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، جس کو ہمارے زمانے میں برقع کہا جاتا ہے۔ یہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کوئی لالچی مرد کی نظر اور کوئی گندے مرد کی نظر آپ کے جسم پر یا آپ کی باڈی پر اور آپ کے اعضاء کی ساخت اور بناوٹ پر نہ پڑے، اس طرح کی چادر کھلی اور ڈھیلی ڈالی آپ اپنے بدن پر ڈالے رکھیے۔ افسوس کی بات ہے کچھ عورتیں تو برقع پہنتی نہیں ہیں، اور کچھ عورتیں جو برقع پہنتی ہے تو اتنا فٹ ہوتا ہے کہ اگر کپڑے پہن کر کے باہر نکلتی تو اتنی سجی ہوئی نہ معلوم ہوتی جتنی برقعے کے ساتھ وہ سجی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور نہ دیکھنے والوں کو بھی ان کی طرف دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی۔ دیکھنے والا تو اپنی نظر کو نیچی نہیں رکھ رہا ہے اور اپنے باطن کو دیکھنے کے ذریعے سے خراب کر رہا ہے اور اس دیکھنے کے ذریعے سے مزہ لے رہا ہے، اس لیے وہ تو گنہگار، مجرم، اور اللہ کی لعنت اس پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ مگر دوسرا ٹکڑا حدیث کا ہے والمنظور الیہ، جس کی طرف دیکھا جا رہا اس پر بھی لعنت۔ چنانچہ جو عورت بن ٹھن کر کے نکلتی ہے گھر سے اور ایسی حالت میں نکلتی ہے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف کھینچائے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو، دیکھنے کی طرف، اس سے بات کرنے کی طرف لپکے، تو ایسی عورت نے چونکہ اپنی ایسی ادا پیش کی ہے، اس وجہ سے اس پر بھی لعنت ہے، اللہ کی فٹکار ہوتی ہے، اور وہ عورت اور وہ دیکھنے والا مرد یہ دونوں کے دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج کی مجلس میں بس اسی پر ہم بس کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں
اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک درخواست یہ ہے ہماری ماؤں سے کہ اپنے گھروں کے اندر موبائل کا جو استعمال ہو رہا ہے اس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اپنی اولاد کن سے مل رہی ہے اور کن سے ان کا کانٹیکٹ ہے، کن سے ان کا تعلق ہے اور کن سے ان کا رابطہ ہے، چیٹ کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، یا پھر یہ کہ فیس ٹو فیس بات کرنے کے ذریعے سے، ملنے کے ذریعے سے، اس پر نگرانی رکھے، واچ رکھے۔ یہ ہمارے گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہمارا معاشرہ آج بہت آگے پہنچ رہا ہے اور بہت آگے جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہم سن رہے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں مذہب اور اسلام تک کو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی اس آگ کو بجھانے کے لیے جو اندر لگی ہوئی ہے اس کے لیے مذہب اور دین کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے مجرم جہاں وہ ایسا کام کرنے والی ہے وہیں پر سب سے بڑے مجرم گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے نگاہ نہیں رکھی، انہوں نے اس پر واچ نہیں رکھی۔ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور پوری ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس پر واچ رکھی جائے، اپنی ذات پر بھی واچ رکھی جائے۔ اگر ہم غلط ہوں گے تو اس کا اثر سیدھا ہماری اولاد پر پڑے گا، اس لیے ہم اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں، اس پر پوری واچ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو زنا جیسی مصیبتوں سے اور زنا جیسے گناہوں سے اور زنا جیسی فاحشہ چیز سے پورے کے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے جوانوں کی حفاظت فرما، جوان عورتوں کی، اور اے اللہ تمام عورتوں کی، جوان اور بوڑھی اور اے اللہ بچیوں کی، سب کی اللہ تو ہر لائن سے حفاظت فرما، ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی بھی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا ہم سب کی نظروں کی حفاظت فرما، موبائل کے فتنے سے اور موبائل کے زہر سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، انٹرنیٹ کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما دے، ہمارے معاشرے کے اندر اے اللہ دین کو اور دینی باتوں کو زندہ فرما دے، گھر کی تعلیم کو زندہ فرما دے، گھر کے اندر اے اللہ دینی ماحول کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ بچوں کو والدین کی اطاعت کا ذوق اور شوق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، والدین کو بھی اپنی زندگی درست کرنے والا بنا دے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ جب موت آوے ایسی حالت میں موت آوے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے مشتاق ہو، کسی کا کوئی حق واجب الادا ہمارے ذمے میں باقی نہ ہو۔ اے اللہ لوگ رو رہے ہو مگر ہم ہنس رہے ہو، مبارک وقت ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک جگہ ہو، مبارک حالت ہو، فرشتوں کی طرف سے اعلان بشارت ہو رہے ہو۔ اے کریم آقا ایسی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرمانا، بری موت سے اور ہر اس موت سے جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی، تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی، تیرے نزدیک بری موت لکھی جاتی ہے، اس سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت اور موت کے بعد کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، موت کا استحضار عطا فرما، موت کی یاد عطا فرما۔ آج اے اللہ ہم لوگ موت کو بھول چکے ہیں،
موت آنے کو تو مانتے ہیں، مگر موت کب آنے والی ہے ہم اطمینان کے اندر ہیں، اور موت کو بھول چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ تیرے سامنے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر کہاں استعمال ہوئے ہیں اس کا پورا جواب دینا ہے، پورا حساب دینا ہے۔ اس کو ہم بھول چکے ہیں، اس کا احساس ہم کو نہیں ہے، اسی لیے ہماری زندگی گناہوں کے اندر کھپ رہی ہے، اور زندگی کی بہت بڑی گھڑیاں اور اللہ بہت لمبا چوڑا وقت ہماری عمر کا گناہوں کے اندر گزر چکا ہے۔ اے کریم آقا خصوصی رحم فرما کر کے، خصوصی فضل فرما کر کے ہم کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر کے نیکیوں والی زندگی کے اندر ہمیں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت، گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔